جملے پر آج تک کسی نے غور فرمایا تاکہ اسے سمجھ میں آئے؟ پہلا جملہ کیا تھا علی کا؟ جیسے ہی اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر آئے تو پہلی آیت پڑھی قد افلح المؤمنون. سادہ سا ترجمہ ہے کہ مومن جو ہیں وہ فلاح پا گئے. آخری جملہ علی کا کیا ہے؟ فزت ورب الکعبہ. اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گیا. اور بھی جملے تھے علی بول سکتے تھے. یہ یہاں پر جملہ کیوں ارشاد فرمایا؟ جنگ خیبر میں نہیں بولا، خندق میں نہیں بولا، حنین میں نہیں بولا، صفین میں نہیں بولا، علی مباہلے میں نہیں بولا، علی غدیر میں نہیں بولا، علی مکے میں نہیں بولا، مدینے میں نہیں بولا. علی یہاں پر کیوں بول رہے ہیں کہ فزت ورب الکعبہ؟ اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گیا. کون سی ایسی حکمت تھی جو علی کو ملی ہے اس وقت کہ علی ارشاد فرما رہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. قدیمی مجلس سنتے ہوئے آ رہے ہیں، کبھی غور فرمایا اس جملے پر کہ بلاخر کیوں؟ ایک سماعت پڑھیں محمد والا. کہ بلاخر کیوں علی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا؟ کیونکہ علی کون ہے؟ کہ لسان اللہ، یعنی اللہ کی زبان کا نام ہے علی. اب سنیے گا جملے، جلدی جلدی میں گزر رہا ہوں کیونکہ مہمان خطیب ہیں، ان کے لیے بس مجھے ماحول آمادہ کرنا ہے، ورنہ میں تو آپ کی خدمت میں ہمیشہ پڑھتا رہتا ہوں. توجہ میری طرف دیجیے. لسان اللہ ہے علی، ید اللہ علی، وجہ اللہ علی، عین اللہ علی، نفس اللہ علی. یعنی جو علی دیکھے گا اللہ دیکھ رہا ہے، جو علی بولے گا اللہ بول رہا ہے. نتیجہ یہی ہوگا کہ جو وہ کر رہا ہے وہ اللہ کر رہا ہے. یہ جملہ کیوں کہا علی نے فزت ورب الکعبہ؟ تاکہ علی کا فرمان سمجھنا ہے تو پہلے قرآن سمجھو. توجہ سے سمجھیے گا، علی کا اگر فرمان سمجھنا ہے کہ فزت ورب الکعبہ، اس کے لیے کم سے کم 3 آیتیں سمجھو. کہ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن میں، جو میں نے سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں آیت پڑھی، اس کا سادہ سا ترجمہ کر رہا ہوں. من المؤمنین، مؤمنین میں سے کچھ ایسے ہیں. اچھا مولا، مومنین میں سے کچھ ایسے ہیں، ان کو کیا کرتے ہیں وہ؟ کہا کہ وہ ایسے ہیں جو اپنے وعدے کو وفا کرتے ہیں. یعنی سارے مومنین نہیں، کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے اسے وفا کرتے ہیں، چاہے کتنی بڑی آزمائش کیوں نہ ہو جائے. اس آیت پہ غور فرمائیے گا، کچھ ایسے ہیں. اچھا مولا، یہ مومنین جتنے بھی ہیں ان میں سے کچھ کیوں، سارے کیوں نہیں؟ جو وعدہ وفا کریں، کہ آپ نے ان کو استعداد طاقت نہیں دی، یا انہوں نے آپ سے وہ استعداد اور طاقت لی نہیں. پھر قرآن کی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے ان کو طاقت دی ہے، اور وہ طاقت ان کے اندر موجود بھی ہے، لیکن اسے کام نہیں لیا گیا. کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے کوئی بھی ایسی اللہ مشکل کھڑی کرتا ہی نہیں ہے جس کی طاقت نہ ہو. وہ طاقت موجود ہے. من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ مرد ہیں. اچھا کوئی عربی جاننے والا اگر بیٹھا ہوا ہو، آپ اسے سوال کیجئے گا
کہ اگر مؤمنین آئے تو پھر اس سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مرد ہیں، اگر مؤمنات آئے تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ عورتیں ہیں۔ یہ اللہ اس آیت میں ارشاد کیوں فرما رہا ہے کہ من المؤمنین، مومنوں میں سے، یعنی کچھ مومن ایسے بھی ہیں جو ہوتے تو مرد ہیں لیکن مرد نہیں ہیں، رجال، مومنین میں سے کچھ مرد ہیں ما عاہد اللہ، جو اللہ سے وعدے کی وفا کرتے ہیں۔ بات نکلی ہے، غور کیجئے گا کہ فزت ورب الکعبہ، علی نے یہ جملہ آخر کیوں ارشاد فرمایا؟ توجہ سے سنیے گا۔ علی کچھ اور بھی فرما سکتا تھا کہ مثال کے طور پر ہمارے مومنین کی طرح جیسے ہم آج کی رات کرتے ہیں کہ سارے اسٹیٹس بھرے ہوئے ہیں، ملزم پہ لعنت، اس کے باپ پہ لعنت، اس کے بیٹے پہ لعنت، اور یہ جیسے ضرب لگتی مولا کو کہتا ملزم تجھ پہ لعنت، کر سکتا تھا یا کچھ اور بھی کر سکتا تھا، جیسے ہم کہتے ہیں یا علی، ایسے یا علی کہتے، یا حسن کہتے، بلاخر یہ جملہ کیوں ارشاد فرمایا فزت ورب الکعبہ؟ کہ اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گیا۔ یہ بات اس جملے سے چلی ہے، قرآن کی آیت میں نے پیش کی ہے کہ مومنین میں سے کچھ ایسے ہیں جو مرد ہیں، اور مرد کی صفت ہوتی ہے یہ کہ وہ وعدے کو وفا کرے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یہ فطرت کا قانون ہے کہ وعدہ کیا اس کو پانی دینا ہے، وعدہ کیا اسے وفا کرنی ہے۔ وعدہ کر کے آئے ہم کہ ذرا تیرے حسین کا غم کریں گے، نہیں آیا جملہ سمجھ میں؟ توجہ کیجیے گا، چلتے ہیں آگے، توجہ کیجیے۔ کہ من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ مرد ہیں جو وعدہ کر کے آئے۔ یا اللہ کون سا وعدہ؟ اللہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا یا بنی آدم الم اعہد الیکم، یا بنی آدم کیا تم میرے ساتھ وعدہ نہیں کر کے آئے تھے کہ اللہ تعبد الشیطان، تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ وعدے کا پتہ چلا کہ ہم کون سا وعدہ کر کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمہارے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کریں گے، ہم شیطان کی عبادت نہیں کریں گے۔ اس آیت کو اس آیت کے ساتھ ملائیں، من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں، سارے نہیں۔ جب اللہ سب کو برابر نہیں کر رہا، نہیں آیا جملہ سمجھ میں؟ سوئے ہوئے آپ، تھکے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو موضوع چھوڑتا ہوں، آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، وہ جو آپ سننا چاہتے ہیں، توجہ میری طرف کیجیے۔ کہا کہ ما عاہد اللہ، جو اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے آئے ہیں۔ علی نے یہ جملہ ارشاد فرما کر یہ بتایا کہ میں وہ ہوں جو وعدہ کر کے آیا ہوں۔ چھوڑ دیا پورا موضوع، میں وہ ہوں جو وعدہ کر کے آیا ہوں۔ من المؤمنین رجال، علی ہی وہ واحد مرد ہے جس نے کبھی اپنی پیشانی بتوں کے آگے نہیں جھکائی، جس نے کبھی شیطان کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے، جس نے کبھی بندوں کے آگے اپنی حاجتیں بیان نہیں کی۔ علی نے یہ جملہ اسی لیے ارشاد فرمایا فزت ورب الکعبہ، کہ اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گیا۔ کس میں؟ کہ رسول کی بزم میں بیٹھنے والا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا فزت ورب الکعبہ۔ کہ سفرہ رسول سے کھانا کھانے والا نہیں کہہ سکتا فزت ورب الکعبہ۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے گھر میں آئے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے گھر سے چاہے۔ فزت ورب الکعبہ، کسی کے باپ میں بھی دم نہیں ہے کہ یہ دعویٰ کر سکے۔
کہ فزتو ورب الکعبہ، کیوں؟ کیونکہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم شیطان کی عبادت نہیں کریں گے۔ اب سنیے گا روایتیں، غور سے سنیے گا۔ علی کون؟ عبداللہ ابن مسعود سے ایک نجس پلیت آدمی نے پوچھا کہ علی کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا، جملہ سنیے گا، علی کے عاشق کا جملہ سنیے گا۔ نجس پلیت، اس کا بیٹا بھی پلیت، خود بھی پلیت، توجہ میری طرف کیجیے گا۔ اس نے پوچھا عبداللہ ابن مسعود سے، مجھے بتاؤ علی کیا ہے؟ کیف وجدت علی ابن ابی طالب، تم نے علی ابن ابی طالب کو کیسے پایا؟ عبداللہ ابن مسعود نے جملہ ارشاد فرمایا، اسی کی دربار میں کھڑے ہو کر کہا کہ تم میں وہ ظرف نہیں ہے کہ تو علی کو سمجھ سکے۔ علی بھائی عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ خالی عاشق پٹھان نہیں ہوتا، عاشق ایسے ہوتے ہیں دشمن کے دربار میں کھڑے ہیں، کہا کہ تمہارا ظرف ایسا نہیں ہے کہ تو علی کو سمجھ سکے۔ سئلت انی، تم نے مجھ سے سوال کیا ہے، وجب تو علیہ، مجھ پر واجب ہے کہ میں تمہیں بتاؤں علی کیا ہے۔ عجیب بات نہیں ہے، وجوب کا فتویٰ لگا رہے ہیں کہ سوال کیا علی کیا ہے، کہہ رہے ہیں تیرا ظرف نہیں ہے، لیکن سوال کیا ہے اب مجھ پہ واجب ہے کہ میں تجھے بتاؤں کہ میرا علی کیا ہے، میں تجھے بتاؤں کہ میرا علی کیا ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگا کہ علی کو اعطى اللہ علی ابن ابی طالب، اللہ نے علی ابن ابی طالب کو اربعۃ خصال، 4 خصلتیں ایسی عطا کی ہیں، 4 خصلتیں ایسی عطا کی ہیں، جملے پہ غور کیجیے گا۔ 4 خصلتیں علی ابن ابی طالب کو اللہ نے ایسی عطا کی ہیں کہ جو آدم سے لے کر خاتم تک کسی کو عطا نہیں کی، یعنی 1,24,000 انبیاء میں سے کسی کو عطا نہیں کی۔ 4 خصلتیں۔ سمعت عن رسول اللہ و نظر، تو میں نے سنا بھی اور دیکھا بھی، وہ 4 خصلتیں میں نے سنی بھی نبی سے، اور نبی کو دیتے ہوئے، علی کو دیتے ہوئے نبی نے دکھلائی بھی صحیح مجھے۔ اب جملہ سنیے گا، لو وجدت خصلۃ واحدہ، اگر ان میں سے ایک خصلت مجھے مل جاتی، جملے پر غور کیجیے گا، آرام آرام سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ان 4 خصلتوں میں سے مجھے ایک خصلت مل جاتی اور ایک طرف نوح نبی کی عمر کے مطابق مجھے پوری دنیا کی حکومت دی جاتی، تو میں دنیا کی حکومت کو لات مار کے وہ ایک خصلت لیتا۔ توجہ کیجیے گا، نوح نبی کی عمر کتنی کا؟ 2500 سال، 2500 سال کی پوری دنیا پر حکومت، یعنی امریکہ بھی آپ کا، عرب ممالک بھی آپ کے سارے، لیکن علی کا عاشق کہہ رہا ہے کہ ایک خصلت مل جائے نا، 25 سال کی۔ علی کے عاشق ایسے ہوتے ہیں، ہمیں ایک شہر کی حکومت ملتی ہے تو ہم علی کو بیچ ڈالتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہاں توجہ کیجیے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ سودے بازی کرنے لگتے ہیں، بہرحال وہ آپ کا اپنا معاملہ ہے، میرا کیا ہے اس میں، توجہ میری طرف کیجیے گا۔ 4 خصلتیں، اس نے کہا سناؤ کون سی 4 خصلتیں ہیں جو کسی نبی میں بھی نہیں ہیں؟ بتاؤ جو مجھ میں بھی نہیں ہے، میرے باپ میں بھی نہیں تھی۔ مسکرا کے عبداللہ ابن مسعود کہنے لگا جب آدم میں طاقت نہیں ہے تو تم میں کہاں سے آ گئی؟ لوگ، ایک شعر یاد آ گیا ہے آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ مجھ پہ فتوے لگتے ہیں کہ بھائی یہ ڈاکٹر نصیری ہے، صحیح ہے، ایسے فتوے لگتے رہتے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ پھر میں نے پہلے ان کو جواب دینے شروع کیے، پھر میں نے ان کو چھوڑ دیا، میں نے کہا چھوڑ دو۔ اس نے جو مجھے بزم میں ایک دفعہ نصیری کہا، میں نے بھی یا علی کہہ کے اس کا دل جلا دیا۔
چلے توجہ کیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی طرف نہ سمجھیں، گردن آپ کی نیچے جا رہی ہے، آپ اپنی طرف نہ سمجھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، توجہ سے سنیے گا۔ 4 خصلتیں۔ پہلی خصلت، اب ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، علی کا غلام سامنے کھڑا ہے، کہہ رہا ہے کہ پہلی خصلت فی یوم خیبر، خیبر کے دن میں خصلت جو علی کو ملی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ کون سی؟ اول ما ينتظر رسول اللہ، میں نے پہلی دفعہ رسول اللہ کو کسی کا انتظار کرتے ہوئے دیکھا۔ عجیب ہے جملہ، کہا کہ پہلی دفعہ میں نے رسول اللہ کو انتظار کرتے ہوئے دیکھا، اور میں نے رسول اللہ کی پیشانی پر پریشانیوں کے آثار دیکھے۔ کب دیکھے؟ کہا 39 دن جب پورے ہو گئے، خیبر نہیں پڑھ رہا، توجہ کیجیے گا، 39 دن جب پورے ہو گئے رسول اللہ پریشان ہیں، 40 دن کا وعدہ ہے، 1 دن بچ گیا ہے، اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا لَأُوتِيَنَّ رَأْيَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ۔ اچھا، اور عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ علی کے سوا سارے موجود تھے، علی کے سوا سارے موجود تھے، کہا کہ لَأُوتِيَنَّ غَدًا رَأْيَةً، کل میں علم اس کو دوں گا جو رجلاً مرد ہوگا۔ اچھا توجہ کیجیے گا، اس وقت ایک مثال دے رہا ہوں کہ میں مجمع میں اپنا امامہ اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، اور میں سارے مجمع کو چھوڑ کے زائد شاہ کو امامہ دوں، یعنی سارے کے سارے نہ مرد ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، اللہ کے رسول ارشاد کیا فرما رہے ہیں؟ لَأُوتِيَنَّ غَدًا رَأْيَةً رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل علم میں اسے دوں گا جو مرد ہوگا، یعنی جتنے بھی تھے کیا وہ مرد نہیں تھے؟ اچھا، دوسری صفت کا رجلاً کرارن، ایسا کرار ہوگا جو کبھی بھاگے گا نہیں۔ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں، ہماری کوئی علی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، ہماری کوئی علی کے ساتھ لین دین نہیں ہے، دین تو اس کی ہے، لین ہماری طرف ہے، ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم علی کے ساتھ لین رکھیں، علی کو کچھ دے سکیں، یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ اس نے چنا ہے، ورنہ 1000 پروانے ایسے جو شمع کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ اچھا توجہ سے سنیے، اچھا آپ مانتے پھر کیوں ہیں؟ علی کو مانتے کیوں ہیں؟ اس لیے مانتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے کہا ہے کہ علی کو مانو۔ 2 چیزوں سے میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کا پتہ نہیں، ہم 2 چیزوں سے، میں 2 دلیلوں سے صرف علی کو مانتا ہوں۔ ایک، اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ علی کو مانو، اور دوسرا علی کو میں اس لیے مانتا ہوں کہ علی نے کبھی جنگ میں رسول کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ احترام کے ساتھ جملہ عرض کیا ہے، ورنہ بے احترامی میں لفظ ذرا ٹوٹ جاتے، توجہ میری طرف کیجیے گا۔ اگر کسی غزوے میں یا جنگ میں، آپ کو سمجھانے کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں، اگر علی رسول کو 1 منٹ کے لیے بھی چھوڑتا تو میں علی کو مانتا ہی نہیں۔ علی سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہمارے لیے یہ بخشش کا سامان ہے مولا، چھوڑ دے درے نجف جنت کے بدلے میں، ہمیں یہ سودا نہیں کرنا، ہمیں یہ نقصان ہے مولا۔ نعرہ حیدری۔ اچھا توجہ کیجیے، پہلی یہ کہ علی کو علم ملا، کسی اور کو نہیں ملا۔ پھر کبھی گفتگو کریں گے اس حدیث پہ، اس کے آگے والے جملے اور زیادہ بہترین ہیں کہ کون ہے وہ مرد جس کو اتنی بڑی سعادت ملی۔
عبداللہ بن مسعود سے اس نے پوچھا، کہا کہ دوسری فضیلت کون سی جو اتنی بڑی قیمت رکھتی ہے کہ کسی نبی میں بھی نہیں ہے، اور تم نوح کی عمر کے مطابق حکومت کو ٹھکرا کے اس فضیلت کو لینا چاہتے ہو؟ توجہ ہے نا، اس فضیلت کو لینا چاہتے ہو۔ کہا کہ نزل جبرائیل امین فی وسط اللیل اذا قام الناس للتہجد فی مسجد النبوی۔ عربی اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ مولوی اپنی طرف سے مار گیا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اصل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اردو میں ایک مثال ہے کہ چوہے کو ہریڑ مل گئی تھی تو وہ خود کو پساری سمجھنے لگا تھا۔ یہ عربی اس لیے پڑھ رہا ہوں، توجہ میری طرف کیجیے گا کہ عبداللہ بن مسعود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جبرائیل نازل ہوا آدھی رات کو، جمعنا فی مسجد النبوی، ہم سارے کے سارے مسجد نبوی میں جمع تھے آدھی رات کو، آدھی رات کو ہم سارے کے سارے جمع تھے۔ وقام الناس للتہجد، اور لوگ تہجد کے لیے کھڑے تھے۔ قال جبرائیل امین، جبرائیل امین نے آ کر حکم سنایا کہ قال اللہ عز وجل سد الابواب، رسول اللہ ابھی کے ابھی سب کے دروازے مسجد النبوی میں بند کرو۔ آدھی رات کو سب دروازے بند، الا باب علی کھلا رہے تو میرے دروازے کا دروازہ کھلا رہے۔ نہیں آیا جملہ سمجھ میں؟ یہ پیچھے والے حضرات سو رہے ہیں آج، توجہ کیجیے گا، غور کیا جملوں پر۔ غزن فرمائی، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان روایتیں سنتا ہے، ان کے ترجمہ سنتا ہے، لیکن غور نہیں کرتا۔ اللہ انتظار نہیں کر سکتا تھا صبح کی اذان کا، اللہ انتظار نہیں کر سکتا ہے کیا صبح کی اذان کا؟ فی وسط اللیل، آدھی رات کو۔ جبرائیل تسبیح چھوڑو، جبرائیل تقدیس چھوڑو، جبرائیل میری عبادت چھوڑو، جاؤ جا کر اللہ کے رسول کو کہو کہ ان کو کہے کہ نماز تہجد چھوڑو، دروازے بند کرو۔ نہیں آیا جملہ ابھی بھی سمجھ میں؟ کہا کہ جبرائیل کو جا کر کہو کہ اللہ کے رسول ارشاد فرمائے کہ ابھی کے ابھی جو پہلی رکعت میں ہے رکعت توڑے، دروازہ بند کرے۔ یا رسول اللہ بتائیں تو ایسا کیا ماجرا ہوا؟ کہا کسی ایک کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرا دروازہ بھی کھلا ہے، علی کا دروازہ بھی کھلا ہے، ہم دونوں ایک جیسے ہیں۔ مجھے اتنی امید ہے آپ میں سے، توجہ کیجیے گا، جیکاباد والوں میں سے اتنی امید ہے، توجہ میری طرف کیجیے گا۔ کہا کہ صرف ایک کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں علی کے برابر ہوں۔ اللہ نے کہا مجھے تمہاری تہجد کی نماز پسند نہیں ہے جو علی کے ساتھ مقابلے میں ہو۔ اللہ کو وہ نماز پسند نہیں ہے جو انسان خود کو علی کے برابر سمجھ کے پڑھے۔ اب نماز میں سجدہ بھی ہے، اللہ کہتا ہے مجھے سجدہ بھی نہیں چاہیے۔ سد الابواب، آدھی رات کو دروازے بند کرو، علی کی برابری نہیں سہ سکتا میں۔ اٹھے سب کے دروازے بند، الا باب علی، سوائے علی کا دروازہ کھلا رہے تو علی کا دروازہ کھلا رہے۔ کہا کہ کیوں؟ کہا مجھے ایسی عبادتیں چاہیے ہی نہیں جو علی کے برابری میں آ کر کرو۔ آپ کو جگانے کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو نماز پسند نہیں ہے علی کے برابر میں، اللہ کو روزہ پسند نہیں ہے علی کے برابر میں، اللہ کو حج زکات خمس جہاد کچھ پسند نہیں ہے علی کی برابری میں۔ یہ ساری چیزیں ہیں اللہ کے لیے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ روزہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ حج کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ زکات کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کہ خالصتاً جو میرے لیے ہو، جب مجھے وہ پسند نہیں ہے تو پھر خلافت کیسے پسند آئے گی؟
کہ جو علی کے مقابلے میں ہو وہ مجھے کیسے پسند آئے گی؟ کہا کہ نہیں، برابری نہیں، سندل ابو آپ اٹھو، مزدور ملے نہ ملے دروازہ بند، مجھ سے علی کی برابری نہیں سہی جاتی۔ مولا جب مسجد نبوی میں آپ سے علی کی برابری نہیں سہی جاتی تو پھر قیامت کے دن کیسے دیکھیں گے؟ کاٹنے والا جملہ ہے۔ قیامت کے دن کیسے؟ چلتے ہیں، ٹائم ختم ہو گیا، توجہ کیجئے گا، مہمان انتظار کر رہے ہوں گے، مجمع بھی ان کے لیے کافی ہو گیا ہے اور آپ جا بھی گئے ہیں۔ تیسرا توجہ کیجئے گا، تیسری چیز کہا کہ نزل جبرائیل امین، جبرائیل امین نازل ہوا، وَمَعَهُ سورۃ البراءہ، اور علی کے ساتھ اور جبرائیل کے پاس تھی سورہ براءت، کہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ سورہ براءت یعنی سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے، صرف غیظ و غضب ہے رب کا، صرف غیظ و غضب ہے رب کا، براءۃ من المشرکین، یہاں سے شروع ہوتی ہے، آپ دیکھیے گا قرآن میں جا کر۔ روایت کے جملے سنیے گا، عبداللہ ابن مسعود نے، اب جس صحابی کا نام لوں گا میں اس کی نالین پہ قربان جاؤں، 4 جملے تاریخ میں اس نے ایسے ارشاد فرمائے ہیں کہ اگر زہرا کا دشمن نہ ہوتا تو میں پاؤں چومتا اس کے۔ نہیں آیا جملہ سمجھ میں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل میں تعلقات ایسے ہیں نا کہ ڈر لگتا ہے، توجہ کیجئے گا، ڈر لگتا ہے، توجہ کیجئے گا۔ ایک تو روڈ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں مثلاً جو ہے وہ لوگ بھی ہیں، توجہ کیجئے گا۔ چلو میں نام نہیں لیتا، توجہ کیجئے گا، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سب سے بڑا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اللہ کے رسول نے وہ سورہ براءت دیکھی، سب سے بڑے کو دی، کہا کہ جاؤ جا کر مکے میں کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر اسے تلاوت کرو، جاؤ جا کر کعبے میں اسے تلاوت کرو۔ اس نے جیسے ہی سورہ براءت کو دیکھا، عرب تو تھا نا، سمجھ گیا کہ یہ مجھ سے کیا پڑھوانا چاہتے ہیں، ڈرنے لگا، کپ کپانے لگا، اب اس کی ٹانگیں کانپنے لگی، ہاتھ لرزنے لگے، داڑھی تو پہلے ہی سفید تھی، اس نے ٹانگوں کے بیماری کا بہانہ بھی کیا، کچھ بھی کیا، کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ کہا کہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کہا کہ لا تکلف الا انت ونفسک، کہا کہ یا رسول اللہ یہ کام اتنا مشکل ہے، یا تو تو خود کر سکتا ہے یا تیرے جیسا کر سکتا ہے، کیونکہ حق بات کرنے کے لیے علی جیسا ہونا پڑتا ہے۔ علی وہ جو زر و زیبا پر نہ بکے، علی وہ جو تخت و تاج پر نہ بکے۔ جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ قیامت کا جملہ ہے، لا تکلف الا انت ونفسک، یا رسول اللہ یہ کام یا تو کر سکتا ہے یا تیرا نفس، تیرا بھائی علی کر سکتا ہے۔ اچھا توجہ کیجئے گا، اللہ کے رسول کو پتہ نہیں تھا کیا کہ یہ جس بندے کو میں دے رہا ہوں وہ بندہ یہ کام نہیں کر سکے گا؟ پھر دیا کیوں؟ اللہ کے رسول عالم الغیب ہے، دلوں کے اندر جو چھپا ہوا ہے وہ سب جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ رضا مہدی کیوں آیا ہے یہاں پر، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اپنی مثال دے رہا ہوں، توجہ کیجئے گا کہ کیا کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے، کچھ اور کرنا چاہتا ہے، کچھ اور کرنا چاہتا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یعلم ما فی الصدور، کیا رسول اللہ کو پتہ نہیں تھا میں اسے دوں گا یہ واپس پلٹا دے گا؟ کہا نہیں، رسول اللہ کو پتہ تھا، لیکن رسول اللہ حکیم، رسول اللہ ہادی، رسول اللہ دیتے ہیں معیار، رسول اللہ بتلانا چاہتے ہیں، ہدایت کرنا چاہتے ہیں کہ جو ایک قرآن کی آیت نہیں پڑھ سکتا، جو ایک قرآن کی آیت نہیں پڑھ سکتا، وہ میرے بعد قرآن سے ہدایت کیسے کرے گا؟ آخری اور چوتھی خصلت کون سی؟ کہا کہ چوتھی خصلت
اذا برز علی بن ابی طالب، جب اللہ کے رسول نے علی کو بھیجا فی یوم الخندق، خندق کے دن، وقال برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، اور اللہ کے رسول نے ارشاد یہ فرمایا کہ آج میں پورا ایمان بھیج رہا ہوں، یعنی پورا ایمان پورے کفر کے مقابلے میں بھیج رہا ہوں۔ اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ افہمت یا ابن سفیان، اب تو نام پتہ چل گیا نا، کہ کیا تم نے اس جملے کو سمجھا کہ برز الایمان کلہ، پورے کا پورا ایمان بھیج رہا ہوں، مطلب کیا؟ علی اگر نہ ہو تو کوئی مومن ہی نہیں رہتا۔ برز الایمان کلہ، پورے ایمان کو بھیجا، الی الکفر کلہ، سارے کفر کے مقابلے۔ اب یہی حضرت روایت کرتے ہیں کہ ہم جب مدینے سے ہجرت کر کے چلے، جلیل القدر صحابی ہیں، قابل عزت و احترام ہیں، اس فرمان کی وجہ پہ جو ہے میرے لیے، کہا کہ جب ہم غار ثور میں گئے تو اس وقت مغرب کی اذان آ رہی تھی، توجہ کیجیے گا، غار ثور میں جب ہم گئے تو اس وقت مغرب کی اذان آ رہی تھی، اور جب ہم نکلے ہیں تو ظہر کی اذان آ رہی تھی، یعنی ظہر کی اذان کا ٹائم تھا جب ہم نکلے تھے۔ فرما رہے ہیں حضرت آغا کہ قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی لیلۃ تمامہ، پوری رات اللہ کے رسول یہ ارشاد فرماتے رہے کبھی کہ العلی معی، علی میرے ساتھ ہے، حالانکہ ساتھ نہیں ہے علی، العلی نفسی، علی میرا نفس ہے، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، العلی وصی بعدی، علی میرا وصی ہے، و خلیفتی میرا خلیفہ ہے۔ پوری رات بس اللہ کے رسول علی علی کرتے رہے، علی کا ذکر کرتے رہے۔ جب ہم نکلے غار ثور سے تو میرے ہاتھ کو پکڑ کر اللہ کے رسول نے کہا کہ ان ید علی ابن ابی طالب، کہ دیکھو میرے بعد علی کے ہاتھ ایسے ہیں جنہیں میرے ہاتھ ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کہ وہ کہہ رہا ہے جو کل مقابلے میں آئے گا علی کے، اور علی کا مقابلہ کسی کو پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی علی کا مقابلہ کرے۔ حضرت آغا تشریف لا چکے ہیں، تو میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں، بس چند جملوں کے عوض جو ہے ذکر مسائل، کیونکہ قبلہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، آپ کی سماعتوں کی نظریں کا بہترین بیان ہوگا۔ بہت اچھے خطیب ہیں، بہت اچھے عالم دین ہیں، متقی، پرہیزگار، اور حقیقت یہ ہے کہ انہی کو دیکھ کر ہی ہم نے پڑھنا سیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ثقلین صاحب جو ہیں، انصار ثقلین صاحب، خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بہت اچھے خطیب ہیں، سنیے گا آپ۔ اس میں 2 جملے روایتوں جہاں سے شروع کیا تھا وہاں پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ علی تاریخ کی مظلوم ترین شخصیت ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ کربلا میں حسین مظلوم تھا، لیکن علی حسین سے زیادہ مظلوم ہے۔ کیوں؟ جناب زہرا نے مولا کائنات کی خدمت میں ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ یا علی، میں نے سنا ہے مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے، اب غربت دیکھ رہے ہیں۔ حسین غریب ہوا کربلا میں پہنچ کر،
علی غریب ہیں، مظلوم ہیں مدینے میں۔ کبھی علی میں نے سنا ہے مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے۔ فاتح خیبر رو کر ارشاد فرما رہے ہیں، فاطمہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ سلام کرنا تو دور کی بات، میں سلام کرتا ہوں مجھے جواب نہیں دیتے، منہ پھیر لیتے ہیں۔ علی اتنا مظلوم ہے کہ حسین کے سامنے کسی نے رباب کو تماچے نہیں مارے۔ حسین کے سامنے کسی نے رباب کو تماچے نہیں مارے، لیکن علی کے سامنے ملعون زہرا کو تعزیہ نہیں مارتا۔ علی دیکھتا رہا۔ جملہ سنیں گے، جب تک حسین زندہ تھے کسی میں اتنی مجال نہیں تھی کہ زینب کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ سکے، لیکن علی کے سامنے زہرا کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ۔ جملہ آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اگر سمجھ میں آ گیا تو پھر مصائب تمام ہے یہاں پر۔ حسین کے سامنے کسی نے رباب کی پسلیاں نہیں توڑی، علی کے سامنے زہرا کی پسلیاں۔ بس عزیزو، علی کون؟ علی راتوں کو اٹھ کے حسنین کو کھانے سے پہلے مسکینوں کو کھلانے والے کا نام علی۔ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جنگل میں ایک مریض تھا، اسے برس تھا، جزام برس، جسے آپ سندھی میں کوڑ کہتے ہیں۔ گھر والوں نے اسے پھینک دیا تھا۔ روزانہ علی کھانا پکا کے اس کے پاس جاتے تھے۔ علی اپنے ہاتھوں سے نوالا توڑ کے اس کے منہ میں ڈالتے تھے۔ ایک دن اس نے سوال کیا کہ اے شخص، تو کون ہے جو ہر ٹائم پہ مجھے کھانا دیتا ہے؟ علی کی عاجزی سنیں گے، علی کہتا ہے بس اتنا سمجھ لو، جلس الغریب مع الغریب، ایک غریب کسی غریب کے ساتھ بیٹھا ہے، وہ جلس الفقیر مع الفقیر، کوئی فقیر کسی فقیر کے ساتھ بیٹھا ہے۔ یتیموں کو پالتے رہے علی۔ آ گئی 19 رمضان کی شب، لگی نا جب ضربت علی کے سر میں، مولا کائنات کو جب گھر لے کر آ رہے تھے نا صحابہ کرام، جیسے ہی گھر کے نزدیک پہنچے ہیں نا، علی نے اپنے زخموں کو بھلا کر ایک جملہ ارشاد فرمایا، میرے صحابیوں واپس پلٹ جاؤ اپنے گھروں میں، اور مجھے میری زینب دیکھے گی، وہ روئے گی، میں نہیں چاہتا کہ اس کی آواز کسی غیر مرد کے کانوں میں۔ اجرکم اللہ، اللہ سوائے لمحے ہوں حسین کی کوئی غم عطا نہ کرے۔ مولا زینب کی آواز نہیں پہنچانا چاہتے ہیں، مولا آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ سن 61 ہجری میں ہائے شام کا دربار، اس یزید کے دربار میں، شرابیوں کے دربار میں، یہ زینب ننگے سر چلتی ہوئی آئے گی، اور کہے گی سجاد، اور میرے بھائی حسین کہتے قرآن پڑھنے مجھے راستہ نہیں ملے۔ اجرکم اللہ۔
بلایا گیا طبیب نے زخم دیکھا، جیسے ہی زخم دیکھا نا طبیب نے امام حسن کو کہا کہ مشکل ہے بچنا۔ طبیب کیا کریں کہ جتنا ہو سکے علی کو دودھ پلاؤ۔ یہ جملہ سننا تھا، لوگوں نے یہ جملہ مدینے کی گلیوں میں کہنا شروع کیا۔ دو یتیم بچے ایک پیالہ لے کر دروازے پہ آئے، آ کر کہنے لگے کہ مولا ہم سے یہ دودھ لے لے آپ، ہمارے پاس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ کیوں نہیں کہا کہ وہ ساری عمر ہمیں پلاتا رہا، آج علی کو اجرکم اللہ۔ علی نے وصیتیں شروع کی، بہت طویل وصیتیں ہیں علی کی۔ حسن کو وصیتیں الگ سے کی، حسین کو وصیتیں الگ سے کی۔ پھر کہا کہ جاؤ جا کر عباس اور زینب کو لے کر آؤ۔ اتنا فرزاد نے یہ جملہ پڑھا، جملہ پڑھنے کے بعد خود بے ہوش ہو گیا اطلاع فرزاد۔ اصفہان میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کو بے ہوش ہوتے ہوئے دیکھا۔ عجیب کیا تھا جملے میں کہ آیت اللہ جیسا انسان یہ جملہ پڑھ کے بے ہوش ہو گیا۔ کہتے جیسے ہی عباس آئے نا، علی اٹھنے کے لائق نہیں تھے، علی میں اتنی طاقت نہیں تھی، لیکن علی ایک دفعہ اٹھے، عباس کو گلے لگایا اور کان میں ایک جملہ کہا کہ آج کے بعد عباس تو عباس نہیں ہے، تو علی ہے، اور میرے زینب کی رضا اب جناب زینب سلام اللہ علیہ کو بلایا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کو بلا کر ایک جملہ ارشاد فرمایا مولا کائنات نے، زینب دیکھو کون کون کھڑے ہیں، کہا یہ سارے میرے بھائی ہیں، 18 کے 18 بھائی موجود ہیں، کہا یہ عباس ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے۔ جناب علی ابن ابی طالب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ زینب مجھے 4 قدم چل کے تو دکھاؤ۔ زینب نے یہ جملہ سنا، روتی روتی زمین پہ بیٹھ گئی، کہا کہ مولا بابا مجھے مردوں کے درمیان چلنا